اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، لیکن خاندان کی رسم بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس لیے انہوں نے اس رسم کو فیشنیبل کر لیا ہے کہ چلو رنگدار ڈنڈا ویسے ہی آدمی اچھا لگتا ہے تو رسم بھی ختم نہ ہو اور فیشنیبل بھی ہو جائے۔ میں نے پوچھا کہ سرکنڈے کا کیا مطلب تھا، مقصد؟ تو یہ مقصد تو مجھے بھی نہیں پتا، بڑوں سے رسم آ رہی۔ مولانا فرماتے میں نے کہا کہ بھئی دوپہر کی نیند بھی خراب کی اور مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ سے بڑی عمر کے بزرگ ہوں کہ وہ 7 والے گاؤں میں وہاں چلا گیا، مجھ سے بات چیت ہوئی، پوچھا، نے کہا کہ اصل رسم سرکنڈا بھی نہیں کنڈا ہے۔ یہ کانٹے ہوتے ہیں نا لمبے لمبے کیکر کے، اصل رسم کنڈا ہے۔ کہ مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد یہ کہ ہم بڑے بڑے کانٹے لے آتے تھے، آگے سے توڑ دیتے تھے تاکہ مہمان کھلال کر سکے۔ اب کوئی بوٹی وغیرہ دانتوں میں پھنس جائے تو پریشانی ہوتی ہے نا مہمان کو۔ تو اب دیکھیے رسمیں کس طرح بڑھتی ہیں، کنڈے سے سرکنڈا بنتی ہے، سرکنڈے سے ڈنڈا بن جاتی ہے۔ کہتے پھر یہ سوچا کہ عام طور پر جو مہمان مسافر مہمان آ جائے، کوئی بیگانہ ہو، تو چھوٹے بچے کھانا دے کر جاتے ہیں، تو وہ کانٹا کبھی نیچے آ گیا کبھی گر گیا تو مہمان کو وہی پریشانی پھر ہوتی تھی۔ تو سوچا کہ ایک سرکنڈا پاک سا رکھ دیا جائے تاکہ مہمان خود اس سے کھلال اتار لے، اسے کوئی ناپاک تل کے تلاش کرنے نہ پڑے۔ اب وہ اصل مقصد تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا، لیکن وہ ڈنڈے جو تھے وہ رہ گئے سارے۔ تو یہ جو رسمیں ہیں یہ اسی طرح بڑھتی ہیں۔ تو بدعت کی مثال میں نے دی ہے جڑی بوٹیوں سے، اور الحاد کی مثال میں دیا کرتا ہوں کیڑوں سے۔ کیڑے بھی فصل کاٹتے ہیں نا، کوئی پتے کھا جاتے ہیں، کوئی پھل خراب کرتے ہیں، کوئی ٹہنیاں کاٹتے ہیں، کوئی جڑی کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دین کے مسائل کا انکار کرتے ہیں، مثلا ایک کیڑے کا نام عثمانی ہے، کیپٹن عثمانی، اب توسل ثابت ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ حیات مسیح ثابت ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ معراج جسمانی ثابت ہے، جاوید غامدی کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ تو یہ بالکل بدعت کے الٹ چیز ہے۔ دین میں جو مسائل ثابت ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس کا انکار کر دینا۔ تو ثابت شدہ مسائل کے انکار کرنے کا نام ہے الحاد، اور جو دین میں ثابت نہیں ان کو دین میں شامل کرنے کا نام ہے بدعت۔ بدعت کا فتنہ ہمیشہ جہلوں میں پھیلتا ہے، اور الحاد کا فتنہ ہمیشہ پڑھے لکھوں میں پھیلتا ہے۔ آپ کو فقہ کے منکر پروفیسر اور ٹیچر نظر آئیں گے، حدیث کے منکر جج اور وکیل نظر آئیں گے۔ الحاد کا فتنہ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں میں پھیلا کرتا ہے، کیونکہ ان کو ذرا پمپ کیا کر دیا جاتا ہے نا، آپ تو پڑھے ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے تفسیر کی، خود قرآن پڑھ لیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کی۔ میں نے گجران والے میں تقریر کی تو ایک صاحب آ بیٹھے کہ جی میں ایم اے اسلامیات بھی ہوں، ایم اے عربی بھی ہوں، تو کیا مجھے بھی تکلیف کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ان پڑھوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ کہ جی وہ کیوں؟ میں نے کہا ان پڑھ ڈرتا رہے گا، وہ کوئی شرارت نہیں کرے گا، اور تو نہ کوئی نئے اختلاف ڈالے گا امت میں، تجھے زیادہ ضرورت ہے۔ کہ نہیں جی مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں۔ ان کا اچھا کہ ہمیں تو یہ حق ہونا چاہیے کہ چاروں اماموں میں سے جس کا مسئلہ کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہو اس کو مان لیا جائے۔ میں نے کہا حوصلہ تو بڑا ہے ماشاءاللہ آپ کا، لیکن کر بھی سکتے ہیں آپ؟ یعنی کہاں بیٹھنا چاہتا ہے وہ آدمی کہ یہ جج عدالت پر بیٹھا ہے اور چاروں امام بیچارے ملزموں کی طرح آگے کھڑے فائدے لے کر کہ پروفیسر صاحب دیکھنا، ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا میرا ہی خیال صحیح ہے یا غلط ہے، غلط ہے چلا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ دیکھتے کر رہے بیچارے کہ دیکھنا جی میرے اتحاد میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ ان کا دعویٰ تو منصب تو یہ چاہتا ہے کہ چاروں ائمہ میں تو جج بن کے بیٹھے،
میں نے کہا آپ کو پتا میں اسکول ٹیچر ہوں، ہم جب سبق سنتے ہیں امتحان تو بھئی یہاں سے سناؤ، تو جس کو آتا ہے سناتا ہے، جو نکما ہوتا ہے کہتا ہے جی مجھے تو یہاں سے نہیں آتا، اچھا 2 بار پیچھے سنا دو، وہ کہتا ہے جی یہاں سے بھی نہیں آتا، تو سب سے نکما اسے کہتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب رکھیے جہاں سے آتا ہے وہی صفحہ سنا دو، یہ سب سے نکمے کام کرتے ہیں۔ تو میں تجھے اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں، تو چاروں کا جج بننا چاہتا ہے نا، میں تجھے اس نکمے طالب کی جگہ رکھتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ مجھے بتا دے جس میں تجھے چاروں اماموں کے قول یاد ہو اور چاروں کے پھر دلائل یاد ہو، پہلے ان کے اقوال سنا مجھے، پھر چاروں کے دلائل سنا، پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ سنانا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس فیصلے کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا بھائی کہ یہ ان چاروں سے اونچا چلا گیا۔ اب میں اسے کہوں کہ صرف ایک مسئلہ تیری ساری عمر گزر چکی ہے جس کی تو نے تحقیق کی ہو، سنا، اس میں پہلے چاروں اماموں کے اقوال سنا، اس کو ایک بھی نہ ہے۔ کہتے جی میں تو نہیں کر سکتا، میں نے کہا پھر تجھ پر تو تقلید واجب ہے نا، تو اگر کوئی کر سکے میں نے کہا اس کو بھیج دینا، پھر جو کر سکے نا اس کو بھیج دینا، پھر اس سے ہم بات کر لیں گے، لیکن تجھے تو پتا چل گیا نا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ قرآن میں آتا ہے جی، میں نے کہا فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، آیت پڑھ دی اس نے۔ میرے کہا یہاں غسل اور مسح 2 لفظ ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ بس جی غسل ہے، مسح ہے۔ میں نے کہا آخر کوئی اس کی تعریف؟ خاموش۔ میں نے کہا دیکھو یہی ہمیں فقہا کی ضرورت پڑتی ہے، فقہا کہتے ہیں کہ جہاں قطرے گریں گے اس کا نام غسل ہے، اور جہاں قطرے نہ گرے پانی کا استعمال کیا جائے اس کا نام مسح ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں معنی سمجھنے چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ یہاں فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دو، تو چہرے کی حد کتنی ہے؟ تو مواجہ سے لفظ مشتق ہے نا۔ دیکھیے شیروانی صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو یہ اس طرف کا چہرہ دیکھا تو یہ کہہ سکتے ہیں نا میں نے امین کا چہرہ دیکھا، تو کیا اتنا دھونے سے وضو ہو جائے گا؟ یہ ادھر والے اتنا دیکھ رہے، اتنا دھونے سے ہو جائے گا؟ یہ جو حد ہے یہ نہ کسی حدیث میں ہے نا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے اس حد کا جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یہ فقہا۔ پھر میں نے کہا الہ کا استعمال آپ جانتے ہیں، اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزہ پورا کرو، تو رات روزے میں شامل ہے یا نہیں؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا الی المرفقین میں کون یہ شامل ہے؟ یہ جہاں تک دھویا جائے گا۔ الی الکعبین میں ٹکنے شامل ہیں یا ٹکنوں سے نیچے تک پار دھویا جائے گا جیسے روزے میں رات شامل نہیں ہے؟ کہتا جی اس میں تو ہم محتاج ہیں فقہا کے۔ تو میں نے کہا دیکھیے قرآن کی ایک آیت میں تمہیں 3 جگہ فقہا کا محتاج ہونا پڑا ایک آیت کے سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ان کے ہمیں احتیاج ہے۔ ایک آدمی میرے پاس لائے بڑا سکھا بجا کے، خیرمدار میں بیٹھا تھا کہ مولوی صاحب سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ میں اس کے سوال کے انداز سے سمجھ گیا۔ میرے کہا بہتی زیور سے اچھلا، یہ دیکھو کہتا بہتی زیور سے۔ وہ جو لائے تھے ان کو میں نے اشارہ کیا تو جانے تو نہ دینا، لیکن
دیکھو جی ساری دنیا کہتی ہے کہ پہلے نمبر پر قرآن ہے اور یہ کہتا ہے بیٹی زیور بڑا اس میں بڑا پیلا لال گرم پیلا ہو رہا ہے. میں مسکراتا رہا. میرے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. یہ جو پہلا نمبر یہ مجتہد کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کو قرآن نے سیدھے کہا ہے نہیں یتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اور آپ عمل بھی اسی پر ہو سکتا ہے. اور میں نہیں مانتا. میں نے کہا اللہ کرے ابھی مان جائیں گے آپ. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جی ہاں. میں نے کہا آپ اتحیات بیٹھے اور بھول کر اتحیات کی جگہ الحمد شریف پڑھ بیٹھے، ایسا ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ لو ترجمہ والا قرآن نکال لو، مسئلہ کر رہا. تو کتنے مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرے گا اس مسئلے کے لیے؟ پھر تو ساری سیاستہ شاید کتنے سالوں میں پڑے، لیکن مسئلہ پھر بھی جا کے فقہ میں مل رہا ہے. یہاں نہیں ہے. تو میں نے تجھے پہلے کہہ دیا کہ فقہ سے دیکھ لینا. جی میں کیوں قرآن پڑھوں؟ میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا. میں نے کہا مولوی صاحب سے جس سے پوچھیں گے، اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہم مسئلہ بیٹی زیور سے بتائیں گے، نام بھی بیٹی زیور کا لیں گے. اور دوسرے مولوی صاحب مسئلہ چوری کر لیں گے بیٹی زیور سے، بخاری میں ہے، آپ خوش ہو جائیں گے. بات صرف اتنی ہے. وہ آپ کو بخاری کا نام لے کر خوش کر لیں گے، مسئلہ بیٹی زیور سے لیں گے. اچھا کچھ تھوڑا سا ڈھیلا ہوا. میں نے کہا اچھا دیکھو ضد کی بات نہیں، ہم بیٹھے یہاں. ایک آدمی رحمت مسیح آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے مسلمان کر لو. ہم نے مسلمان کر لیا. اب مسلمان ہونے کے بعد اس پر نماز فرض ہو گئی ہے یا نہیں؟ کہ نہیں ہو گئی ہے. میں نے کہا مجھے کوئی جھجک نہیں، ذرہ پر میں اسے تعلیم الاسلام دوں گا یا بیٹی زیور کو بھی یہ نماز کی شرطیں ہیں، یہ دیکھ لے، غسل کر لے، کپڑے دھو لے اور نماز کی شرطیں پوری کر کے نماز پڑھ لی. وہ آج مسلمان ہوا ہے نا کہ جی ہاں. میں نے کہا آپ کو کتنے سال ہوئے نماز پڑھتے؟ کہ جی 20 سال. میں نے کہا میں آپ کو قرآن دیتا ہوں کہ نماز کی شرطیں قرآن سے نکالنے کا ہے. اب جو آپ مجھے کہتے تھے پہلا نمبر سب کے لیے، عوام کے لیے قرآن کا ہے، تو کیا واقعی اسے پہلے قرآن دیا جائے گا جو رحمت مسیح سے ابھی رحمت اللہ بنا ہے؟ اور وہ کتنے قرآن سے شرطیں تلاش کہاں سے کرے گا جبکہ 20 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تک آپ نہیں کر سکتے قرآن کی شرطیں، نماز کی شرطیں قرآن سے نہیں تلاش کر رہے. تو میں نے کہا مجھے تو کوئی جھجک نہیں، اس میں نہیں ڈرتا. میں صاف کہوں گا کہ یہ تعلیم الاسلام ہے، یہ بیٹی زیور ہے، اس سے نماز کی شرطیں دیکھ لی اور نماز پڑھ لی. تو واقعی اسے قرآن دے گا؟ کہتا نہیں جی میں یہی کہوں گا مولوی صاحب سے پوچھ لیں. تو میں نے کہا پھر تو کیوں کہتا ہے پہلا نمبر قرآن کے؟ تیرے نہیں ہے پہلے نمبر، تیرے نزدیک پہلے نمبر پر 15ویں صدی کا مولوی ہے اور ہمارے نزدیک خیال قرآن کا مجتہد ہے. میں نے کہا دیکھو ان باتوں کی قدر اس وقت آتی ہے آپ پہلے تجربہ کر لیں، فرائض واجبات نماز کے تلاش کریں خود جا کے. فقہا نے ہمیں پکی پکائی روٹی دے دی ہے تو ہمیں تو کھاتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. شکریہ. ہم بجائے اس کے کہ کھائیں بھی ان سے اور بوریں بھی ان کو، تو ہم تو اس کو خرابی سمجھتے ہیں کہ انسان جس دیش سے کہا اس میں پیشاب بھی کرے. مسائل یہیں سے لیے جاتے ہیں، سب لیتے ہیں، لیکن نام دوسری کتاب کا لے دی. کہ ایک دیہات میں گیا، ویسے کوئی فوتید نہیں ہوگی، اتفاقاً وہاں جلسہ تھا ہمارے دوستوں کا، بڑے اشتہارات اور بڑے شور، آؤ قرآن اور بخاری سے سارے مسئلے حل کیے جائیں گے آج، جو سوال پوچھو.
یہ تمہیں کہتے ہیں بہتی زبر پڑھو، فقہ پڑھو۔ میں نے 2-3 لڑکے کالج کے بلائے، انہیں بھیجا، میں نے کہا انہیں کہو کہ پوچھنا کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے جاموس، تو لکھ دینا کاغذ پر کہ جی ہمیں یہ بتاؤ کہ بھینس حلال ہے یا حرام، قرآن سے یا بخاری سے۔ یہ پوری سیاست میں کہیں سے دکھا دو کہ بھینس حلال ہے یا حرام۔ وہ یہ کہیں گے کہ تم شرارت کرنے آئے۔ میں نے کہنا کہ بالکل شرارت کرنے نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت کا مسئلہ ہے۔ ہمیں بھینس کے گوشت کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، دہی کی، لسی کی، مکھن کی، گھی کی، لیکن یہ ضرورت آج تک ہم پوری کر رہے تھے بہتی زیور سے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھینس حلال ہے۔ آج آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ فقہ غلط، اس کی بات نہ ماننا، تو ہمیں تو صبح سب سے پہلے چائے کے لیے بھینس کے دودھ کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو ضرورت ہم پہلے بہتی زیور سے پوری کر رہے تھے، آپ نے کہہ دیا بہتی زیور غلط۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کوئی گالی نہیں دے رہے، یہ بتا دیں کہ قرآن میں اور بخاری میں اس کا کیا حکم لکھا ہے۔ وہ چلے گئے، انہوں نے پوچھا، کہا کہ بھینس کو جاموس کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ آپ نے اس قرآن اور بخاری کا نہیں جی شراب کرنے کے لیے نہیں ہے، سچی بات کرتے بچن میں کریں۔ ضرور تھا پہلے یہ بہتی زیور سے پوری کر رہے تھے، اس میں لکھا ہے کہ بھینس حلال ہے، پڑا تھا وہاں۔ آج آپ نے اعلان کر دیا وہ غلط ہے، تو اس لیے اب ہمیں فکر ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ حلال ہم کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، تو پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ ساتھ ہی 2 آدمیوں کو جو غیر مقل سے اشارہ کیا کہ یہ دیکھو اس کی 8-8 10-10 بھینسیں یہ روز دودھ بیچتے ہیں، تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ حرام بیچتے ہیں یا حلال بیچتے ہیں۔ تو یہ ضرورت کا مسئلہ ہے، شرارت کا نہیں ہے۔ جو انہوں نے دیکھا کہ کالج کے لڑکے ہیں، یہ بغیر پوچھے تو جائیں گے نہیں، اس نے سپیکر والے کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا سپیکر بند کر دو۔ سپیکر بند کروا کے کہتا ہے کہ بھئی صحیح بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں، یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں، بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مولانا صحیح بات کو چھپانا تو نہیں چاہیے، آپ اب تک اعلان کر رہے تھے اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث، اب سپیکر کھول کر کم 10 دفعہ اعلان کریں ہم اہل قیاس، ہم اہل قیاس، ہم اہل قیاس، ہم اہل قیاس، کیونکہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں نا کہ آپ اہل حدیث اور ہیں آپ اہل قیاس۔ اب وہ بڑا پریشان، یہ مصیبت پورے علاقے میں اہل قیاس مشہور ہو جائیں گے۔ وہ لڑکے بھی بی اے کے تھے، وہ جانتے پوچھتے تھے، کہیں گے اچھا جی قیاس تو آپ نے گائے پر کیا، تو علت کیا ہے قیاس کی؟ قیاس میں تو کوئی علت ہوتی ہے کہ اس کے بھی 2 سینگ ہیں، اس کے بھی 2 سینگ ہیں، اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں۔ کہ بھائی صاحب کسی نے صحیح کہا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیکا باجے۔ قیاس اتنا سستا نہیں کہ اس قسم کی مشابہتوں سے قیاس ثابت ہو جائے۔ اگر اس کا نام قیاس ہے تو پھر تو کتیا بھی حلال ہو جائے گی، اور قیاس اس قسم کی مشابہت کا نام ہے تو میری بیوی تو نکاح کے لیے میرے لیے حلال ہوگی نا، آپ کی اس مشابہت کی وجہ سے قیاس کے زیر حلال ہو جائے گی، میرے لیے نہیں۔ اب 2 غیر مقلد اٹھے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب بس کر دو، تقریر بھیجتی آپ نے کروا دی خواہ ہماری۔ اب وہ تینوں میں سے ایک آ گیا، میں نے کہا تھا کہ ایک آ جانا، باقی 2 بیٹھے رہے کہ اور کیا ہو رہا ہے وہاں۔ اس نے آ کر بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں۔ میں نے اپنی مسجد کا سپیکر کھولا کہ دیکھو کوئی لوگ دھوکے میں نہ رہے، جلسہ شروع اہل حدیث کا ہوا تھا لیکن نکلے اہل قیاس، اس لیے کل سب آدمی ان سے ملے کہ یا اہل قیاس السلام علیکم، یا اہل قیاس السلام علیکم۔ وہ بڑے پریشان کہ تو پورے علاقے میں اہل قیاس مشہور ہو جائے گا کون؟
دوسرے مولوی صاحب بڑے غصے میں آج اسپیکر پر، نہیں کیا اصلی حدیث ہے، حدیث سناؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جانور دار سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ بھینس نہ ڈار سے شکار کرتی ہے اور نہ پنجے سے، اس لیے بھینس حلال ہے۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ میں نے کہا بہت اچھا آپ نے فرمایا، یہ فرمایا کہ جو آپ کا گدھا ہے وہ ڈار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے؟ اب وہ بڑا پریشان، ہاں کہتا ہاں بخاری شریف میں ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے، جنگلی گدھا حلال ہے۔ میں کہوں کہ دیکھو میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدھا ہی حلال کرتا جا رہا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ بھینس اور گدھے میں فرق ہوتا ہے۔ نہیں نہیں تو دھوکہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں جنگلی گدھا حلال ہے، جنگلی۔ میں نے کہا گھر والوں نے شکار کھیلنا شروع کر دیا، آخر کو پتا تو لگے نا کہ وہ کیوں حرام ہو گیا ہے۔ جو حدیث تو نے سنائی اس کو بتاؤ تو حلال ہے، کیونکہ وہ نہ ڈار سے شکار کرتا ہے نہ پنجے سے شکار کرتا ہے۔ وہ جو لڑکے دو بیٹھے تھے ان میں سے ایک پھر آ گیا اٹھ کے، اس نے کہا جی مولوی صاحب کو بھی بٹھا دیا انہوں نے کہ مولوی صاحب پچھلے سال جلسہ کیا تھا تو آپ یہاں مسئلہ بتا گئے تھے کہ گھوڑا حلال ہے، تو یہ سارے علاقے میں ہمارا نام پڑا ہوئے گھوڑا گروپ والے آ گئے، گھوڑا گروپ والے آ گئے، گھوڑا گروپ والے آ گئے۔ اس دفعہ آپ نے گدھا حلال کر دیا ہے، تو ہر سال جب جلسہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ نئی مصیبت ڈال جاتے ہیں۔ اب جلسہ بھی ان کا ختم ہو گیا اور بڑا وہ ہر مسئلہ حدیث سے حل ہوگا، کیسے حل ہو؟ پھر ایک مولوی صاحب غصے میں اٹھے کہ نہیں بھئی بات سچی ہی ہے کہ قیاس ہے۔ قیاس کیا ہے؟ علت کیا ہے کہ جس جانور کے کھر چرے ہوئے ہو سم وہ حلال ہوتا ہے۔ جن کا خنزیر کے بھی چرے ہوئے ہیں، پھر بیٹھ گیا جی۔ پھر جناب میں نے کہا جب وہ خاموش ہو گئے پھر میں نے اسپیکر کھولا کہ دیکھو ایسے موقع پر فقہا کی قدر ہمیں یاد آتی ہے۔ قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ ان چاروں میں سے علت جو مشترکہ فقہا نے نکالی ہے وہ ہے جگالی کرنا، جگالی کرنا، کہ یہ جانور جگالی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس علت میں ساری دنیا کے جانور آ گئے۔ آپ پوچھتے جائیں لومڑی حلال ہے؟ نہیں حرام ہے، جگالی نہیں کرتی۔ ہرن حلال ہے؟ حلال ہے، جگالی کرتا ہے۔ چیتا حلال ہے؟ نہیں حرام ہے، جگالی نہیں کرتا۔ بھینس حلال ہے؟ حلال ہے، جگالی کرتی ہے۔ تو دیکھو اس کو کہتے ہیں تفقہ، کہ ایک ایسا قاعدہ استنباط کر لینا کہ پورے جانوروں کا حکم آ جائے اور پتہ چل جائے کہ واقعی دین اسلام کامل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ چاروں دلائل مانتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت قیاس۔ اہل سنت میں 2 آ گئے، کون سے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ طریقہ ہے جو حضور پاک نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ تو سنت میں 2 چیزیں آ گئی، علم قرآن کا، نمونہ ابو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اہل سنت کا معنی ہے قرآن پر عمل کرنے والے، لیکن اپنی رائے سے نہیں، جس طرح حضرت پاک نے کر کے دکھایا۔ والجماعت میں اجماع آ گیا اور حنفی میں قیاس آ گیا، تو ہمارا نام جامع اور مکمل ہوا نا، ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جھجک نہیں اس بارے میں کہ ہم چاروں دلائل مانتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے نماز پڑھی، رکوع کیا نا، اب رکوع کا حکم ہمیں قرآن میں ملا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اتنا تو مل گیا، لیکن رکوع جو ہے سجدے سے پہلے کرنا ہے یا بعد کرنا ہے، یہ تفصیل نہیں قرآن سے ملتی۔
آپ کہیں گے خود ہدایت پڑھی ہے ور کہو بس ضرور، لیکن بس جو دی ور کہیں بھی آتا ہے نا قرآن میں، سجدہ پہلے رکوع بعد میں۔ اب ہم نے رکوع جاتے ہوئے آپ بھی سب نے اللہ ہو کر کہیں جاتے ہوئے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، سبحان ربی العظیم پڑھا، اور اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھا۔ یہ باتیں قرآن میں نہیں ملی، سنت سے ملی ہمیں۔ تو دیکھو ایک رکوع کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے بعد سنت کی ضرورت پڑی ہے یا نہیں پڑی؟ اس کے بعد امام صاحب نے اللہ اکبر رکوع جاتے اونچی آواز سے کہا، آپ نے آہستہ آواز سے کہا، یہ فرق کسی حدیث میں نہیں آیا تھا۔ امت کا اجماع اس پر چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، اس لیے اکیلا نماز پڑھے تو اسے کچھ اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں، مقتدی کو کچھ اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن امام صرف اللہ کو نہیں، بعض انتقالات اس نے مقتدیوں کو آگاہ کرنا کہ اب میں رکوع جا رہا ہوں، اب میں رکوع سے اٹھ رہا ہوں، اب میں سجدے جا رہا ہوں، اب سجدے سے اٹھ رہا ہوں۔ تو مقتدی تو دل کی بات نہیں جانتے نا، تو اونچی کہے گا پھر ہی سنے گا نا مقتدی۔ تو اسی بات پر امت کا اجماع آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہمیں اجماع سے ملا ہے۔ قیاس کیا ہے کہ قیامت تک دین چلنا ہے نا، تو کئی نئے مسائل پیش آتے رہیں گے، ان کا حل کیسے قرآن و حدیث سے کرنا ہے۔ اب آپ روزانہ رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، ایک دن بھول کر آپ پڑھ بیٹھے سبحان ربی الاعلیٰ، ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اب سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے تو کیا نماز ٹوٹ گئی؟ قرآن حدیث میں کچھ نہیں۔ کیا سجدہ صاحب لازم آیا؟ میرے کو کچھ نہیں۔ یا تو وہ ہونا جیسے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد واز شروع تھا تو ایک آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے گیا، چلا گیا، واز نہیں سنا، بعد سے پھر آیا تھوڑی دیر کے بعد اور 2 سجدے کر کے تو پھر اٹھ کے جانے لگا۔ تو کسی نے پوچھا تو بھئی یہ کیا؟ دیکھا بھول کے سجدے ہیں، صاحب کے سجدے، کہ بھول کیا ہوئی تھی کہ میں بے وضو نماز پڑھ گیا تھا، اب آ کر 2 سجدے کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے لکل صاحب سجدتان، ہر صاحب کے لیے 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے یا نہیں، اس کا حل ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو قیاس نام ہوتا ہے قاعدوں کا، جیسے حساب کے قاعدوں سے جو جواب نکالا جاتا ہے اسے حساب کا جواب کہتے ہیں، کسی کی ذاتی رائے نہیں کہتے۔ مجھے آج تک زندگی میں ایسا آدمی نہیں ملا کہ میں کہوں 9×81 تو وہ کہے یہ امین کی ذاتی رائے ہے، کہتے نہیں حساب کا جواب ہے۔ میں کہوں 8×9=72 تو کوئی نہیں یہ کہتا کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہے، وہ کہتے ہیں حساب کا جواب ہے، کیونکہ حساب کے قاعدے سے نکلا ہے۔ تو جس طرح حساب کا جو جواب حساب کے قاعدے سے نکلے وہ نکالنے والے کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، حساب کا جواب ہوتا ہے۔ اب جس طرح آپ حساب دان کو پرچہ دے دیں 10 سوالوں کا 20 کا، اس کو کوئی پریشانی، کیونکہ یہ تقویم کا سوال ہے، یہ کام وقت کا ہے، یہ اوسط کا ہے، وہ نکال دے گا سارے سوال، قاعدے سے آتے۔ اس طرح مجتہد کو کوئی پریشانی، اس کے سامنے قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ مجتہد نے دیکھا کہ فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، سبحان ربی العظیم فرض نہیں تھا، نماز نہیں ٹوٹی۔ دوسرا قاعدہ دیکھا کہ واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے، تو یہ واجب بھی نہیں تھا، سجدہ صاحب لازم نہیں آیا۔ سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، البتہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا اور گناہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف کرتے، اس نے بھول کر دیا نا، اور بھول اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ مجتہد نے قاعدوں سے حل کر دیا نا، تو جب یہ شرعی قاعدوں سے حل ہوا تو یہ شرعی مسئلہ ہے، نہ کہ مجتہد کی ذاتی رائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حساب کے سوالوں کو کہے، الجبرے کے سوالوں کو کہے، جو الجبرے کی کلیوں سے نکالے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ تو آج تک مجھے ایسا آدمی نہیں ملا جو ایسی حماقت کی بات کہے کہ حساب کے قاعدے سے نکلا ہوا جواب ذاتی رائے ہوتا ہے۔
لیکن یہاں یہی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اب دیکھیے ہمیں پھر بھی ضد نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ اجماع والا مسئلہ ہمیں حدیث میں دکھا دیں، ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں. آپ یہ جو مسئلہ ہم نے قیاس سے لیا ہے یہی ضرورت آپ ہمیں حدیث کے ترجمے میں دکھا دیں، ہم نہیں آگے جاتے. کیونکہ ہم تو ضرورت کے لیے آگے جا رہے ہیں نا. جو مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے وہ سنت سے لیتے ہیں، جو سنت سے نہ ملے وہ اجماع سے لیتے ہیں، جو اجماع سے نہ ملے وہ قیاس سے لیتے ہیں. آج کل تو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں. میں جب کراچی میں تھا نیو ٹاؤن میں تو میں 6 دن پڑھاتا تھا نیو ٹاؤن میں، 1 دن پڑھاتا تھا اصل علوم میں. اصل علوم گیا ہوا تھا، مغرب کے وقت آیا تو دورہ حدیث کے طلباء ہے کہ جی ایک آدمی ہوا ظہر سے وہ تنگ کر رہا ہے، کوئی ملک حدیث معلوم ہوتا ہے. اس کی دکان ہے تارک روڈ پر، دکان کا نام بھی آپ سنے عجیب ہوگا، تزکیہ شاپ. تزکیہ شاپ. وہ 3 آدمی ہیں، باری باری قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بس لوگ آتے رہتے ہیں، کسی کو چائے پلائی، چرگا کھلایا اور قرآن کا نام لے کر 2-3 بسوں سے ڈال دیے. نام رکھا ہے تزکیہ شاپ. مجھے بخار تھا، میں بیٹھ میں لیٹا، میں نے کہا اس کو یہی لے آ گیا. اب مجھے چونکہ وہ بتا گئے تھے کہ وہ منکر حدیث معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے ذرا سنبھل کے بات شروع کی. میرے خیال دیکھو بھی میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں 4 دن میں مانتا ہوں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. اس وقت جو بات چیت ہمارے آپ کے درمیان ہوگی وہ با دلیل ہوگی یا بغیر دلیل؟ جی با دلیل ہوگی. میں نے کہا دیکھو میں نے کوئی بات نہیں، آپ نے 4 دنیں بتا دی، تو بھی بتا کہ تیری دلیل کیا ہے، کتنی دن مان کہ جی صرف قرآن. دیکھو بڑی اچھی بات ہے، جس قرآن کو تو مانتا ہے میرے ہاں بھی پہلا نمبر اسی کا ہے. لیکن اگر مجھے مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو میں سنت کی طرف جاتا ہوں، اجماع اور قیاس کی طرف. تو اگر میری ساری ضرورت قرآن سے پوری کر دے تو ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ مل جاؤں گا. یہ پوچھے کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے کہیں؟ تو بالکل ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو میرے ساتھ ذرا نماز کا طریقہ مجھے قرآن سے نکال دے. یہ چونکہ ہمارا مشہور سوال ہے، وہ بھی پڑا ہوا تھا کچھ اپنا مسئلہ. کہتا جی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ان کا کیا مطلب کہ جیسی نماز مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے اسی طرح کی پڑھ لیا کرو. میرے ساتھ نماز کا تو یہاں لفظ ہی نہیں ابھی آیا ہے. جو كنتم فولوا وجوهكم شطرا، جہاں بھی ہو منہ ادھر کرو. میں خالی لیٹرین میں ہوں، جب باہر پیشاب کر رہے ہو بیٹھے. میری نماز میں، میرے ساتھ نماز کا تو یہاں بھی لفظ نہیں ہے. تو پہلے تو نماز کا لفظ دکھا، اس کے بعد مسجد حرام کہاں ٹوکیو میں ہے یا واشنگٹن میں ہے وہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہاں ہے مسجد حرام. مکہ مکرمہ میں ہے، دکھاؤ کہاں ہے قرآن میں تو وہ مکہ مکرمہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کانفیڈنس دی ہے، ضمیر بھی دیا، اس سے کام لو. میرے کہا اللہ کے بندے تیرے خیال میں رواداری اور میرے ہاں پرلے درجے کی بے غیرتی کہ اس پاک پیغمبر کو بھی ہم نے چھوڑ دیا جن پر قرآن نازل ہوا تھا کہ آج سلمان سے قرآن سمجھ رہا ہے. نبی ہم سے چھڑا رہا ہے اور کہتا ہے اپنا ضمیر سے پوچھو. عجیب آدمی. معلوم ہوا کہ کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی یہاں تشریح میں. ہم کہتے ہیں وہ جس پر قرآن نازل ہوا اللہ نے انہیں خود سمجھایا. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ الرحمن علم القرآن. اب یہ جو نئے نئے ان کو بات بدلنے کا بڑا عجیب ڈھنگ ہوتا ہے کہ جی کن پر قرآن نازل ہوا؟ میں نے کہا حضور پاک پر. غلط ہے. یہ تو کوئی اس سے بھی اگلی بلا نہیں ہے کوئی. کس پر نازل ہوا؟ آدم علیہ السلام پر بھی قرآن نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، آپ پر بھی، مجھ پر بھی. کہتے ہیں یہ تو کوئی اس سے اگلی بلا ہے، کوئی نہیں آ جائے مصیبت پیش آئی ہے. میں نے کہا یہ تورات کس پر نازل ہوئی؟ تورات تو کوئی کتاب ہی نہیں.
انجیل کوئی کتاب ہی نہیں. جو سورہ آل عمران کی پہلی آیت نکال کے رکھی تو اس نے تورات کا ترجمہ کر دیا قانون، انجیل کا ترجمہ کر دیا خوشخبری کہ یہ تورات کتاب نہیں، قرآن کی صفت ہے کہ اس میں قانون ہے. قرآن کی صفت اور انجیل کوئی کتاب نہیں، یہ صفت ہے کہ اس میں پیش گوئیاں بھی ہیں. سب یہ تو اب کوئی نئی بلا ہے بالکل نہیں. تو میں نے کہا کس پر قرآن نازل ہوا؟ ہر نبی پر قرآن نازل ہوا، ہر پر، سب رسولوں پر. میرے کا رسول ہے کتنے؟ بہت سے ہیں. کوئی نام قرآن میں پڑھو کتنے نام ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا، صرف ایک رسول کا نام پڑھا ہے وہاں. ایک کا میرے نام کس کا؟ میرے کا میرا ہے، انی لکم رسول امین. اور تو میں نے کہیں نام نہیں پڑھا، آدم کا نام نہیں پڑھا. میں نے کہا میرا نام گندگی ہے تو میری صفت ہے. ابراہیم کا نام نہیں پڑھا. میں نے کہا وہ رحم دل باپ میرے بھی اولاد ہے نا، میری صفت ہے رحم ابراہیم کو. جی موسیٰ کا نام نہیں پڑھا. میں نے کہا میں بھی تو جیسے بدماشیوں کا سر مونڈ رہا ہوں نا، اس لیے موسیٰ میرا نام ہے، میری صفت ہے. میں نے کہا یعقوب، میں نے کہا میں بھی اپنے باپ کے بعد دنیا میں آیا ہوں اس لیے میرا نام یعقوب ہے، پیچھے آنے والا. اسحاق، میں نے کہا میں بھی دیکھو مسکرا رہا ہوں، تو یہ تو میری صفت ہے نا. اب جس طرح اس نے کیا تھا میں نے بھی یہی انداز رکھا. یہ محمد، میں نے کہا خوبیوں والا کو دو چار خوبیاں اللہ نے مجھے بھی دی ہیں. خاموش. اب میں ہلاؤں اسے کہ بھائی زندہ ہے. کچھ 10-12 منٹ ایسا خاموش بیٹھا. اس کو کوئی بات تو کرو، سارا قرآن ختم ہو گیا، کدھر گیا ہے؟ 10-12 منٹ کے بعد خود کہتا ہے مولوی صاحب میں 20 سال سے قرآن کا ترجمہ بگاڑ رہا ہوں. خود کہتا ہے. لیکن آپ تو آگے بڑھ گئے ہم سے بھی. اٹھ کے چلا گیا. تو سپاہی صاحبہ کا صدر 4 کروڑ کا ہارون قاسمی، وہ اگلے دن دوپہر کو میرے پاس آیا، کہتا جی سلمان کل آپ کے پاس آیا تھا. میں نے کہا کہ صبح فجر کی نماز اذان کے بعد جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ہارون پہلی آواز پہچانی. میں نے کم وقت صبح پتہ نہیں کہاں آ گیا، کیا مصیبت آ گیا. یہ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ یار وہ تو روز کہتا تھا امیر کے پاس جانا، میں تو کہیں جا کے پھنس گیا. وہ جو 20 سال سے میں نے غلط سوچا ہوا تھا نا، اس نے تو سارا رات مجھے نیند نہیں پریشان کر دیا. ایسا چکر میں ڈالا اس نے تو میں پریشان رات سے. اب میں کیا کروں؟ کہتا میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ اس سے لے لو، اسی کے پاس جا کر وہی دکھانے کا تو چکر میں. تو اب اس طرح کے لوگ ہیں. وہ امن شیخ کا کتنا ہے وہاں، میں اس کا ترجمہ قرآن لایا. وہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے یہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز نماز ادا کرتی ہے. آنکھ کی نماز دیکھنا ہے، کان کی نماز سننا ہے، زبان کی نماز بولنا ہے، ہاتھ کی نماز کام کرنا ہے دنیا کا. اس نے نماز کو یہ معنی گاڑ دیا ہے. رسول کہتا ہے ضمیر کو کہتے ہیں، اپنے ضمیر کو رسول کہتے ہیں. اور یہ فتنہ کراچی میں پھیل رہا ہے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حق اور سچ مسلک پر قائم رکھے، اہل سنت والجماعت حنفی پر. اسی کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والقول والعمل والنية الحمد لله برحمتك.
ربنا لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على النبي محمد وعلى اله وصحبه